بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معروف پنجابی کلام ابیات باہو کے بیت نمبر 90 میں خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت میں فرماتے ہیں: راہ فقر دا پرے پریڑے نہ کوئی اوڑک دسے ہو، نہ اتھ علم نہ پڑھن پڑھاون، نہ اتھ مسئلے کسے ہو۔ اے دنیا تا ہک بت خانہ مت کوئی اس تے وسے ہو، موت فقیری جیں سر آوے باہو معلم تسے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہلے مصرع میں فرماتے ہیں: راہ فقر دا پرے پریڑے نہ کوئی اوڑک دسے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت میں لفظ پرے استعمال کیا ہے یعنی دور، دوسرا لفظ پریڑے استعمال کیا ہے یعنی بہت دور، اور تیسرا لفظ اوڑک استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے آخر یا انتہا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کا راستہ نہ صرف دور ہے بلکہ بہت زیادہ دور ہے، جس کی انتہا کی حد نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فقر کے راستوں اور مقام عام مخلوق کو کوئی علم نہیں ہوتا، اس کے بارے میں صرف وہی ہستی جانکاری دے سکتی ہے جو ہستی فقر کے مقام پر پہنچتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الفقراء کا مقام و مرتبہ حاصل ہے، اسی وجہ سے آپ کے فرمان فقر کے متعلق ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے ذریعے ہمیں فقر کے مقام اور مرتبے اور اس کے راستوں کے بارے آگاہی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی دنیا کے علم کی فقر کے مقابلے میں حیثیت بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فقر کے مقام کو کوئی عام نہ سمجھے، فقر تو فقر ہی ہے، اور اس کا راستہ بھی اتنا دور اور لمبا ہے کہ عام انسانی عقل و دانش فقر کے راستے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تیغ برہنہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں: فقر حق تعالیٰ کی ذات کا وہ نور ہے جس نور کی روشنی کا ظہور سب مخلوقات پر ہے۔ ایک اور مقام کتاب دیدار بخش میں فقر کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ فقر کے 3 حروف ہیں: فے، کاف، رے۔ حرف فے سے ہر 2 جہاں کی فتح اور فنا فی اللہ بقا باللہ مراد ہے، اور حرف کاف سے مراد قرب اللہ ہے، وہ اللہ کی قبا پہنتا ہے، اور حرف رے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ ریاضت نفس کو سختی سے دوچار کرتی ہے۔ فقراء میں ریاکاری اور جھوٹ کا کوئی مقام و جگہ نہیں ہے۔ دوسرا مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نہ اتھ علم نہ پڑھن پڑھاون، نہ اتھ مسئلے کسے ہو۔ اس بیت میں لفظ اتھ کا استعمال کیا گیا یعنی اس جگہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فقر کے مقام پر نہ تو علم کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی پڑھنے پڑھانے کی، اور نہ ہی اس مقام پر مسئلے مسائل اور قصے کہانیاں ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں فرماتے ہیں کہ فقر کے مقام پر پہنچنے کے لیے کسی علم کے پڑھنے اور پڑھانے جیسی کوئی بات نہیں، ان ظاہری علوم کی حیثیت فقر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید جنت میں علماء اور فقراء کے درمیان فرق کا بیان کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ علماء غصے کے وقت، علم کے جوش و جذبہ کے وقت تکبر کرتے ہیں، لیکن فقراء غصہ کے وقت جلالیت معرفت الہی کے سبب غرور چھوڑ دیتے ہیں۔ عامل اور علماء کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے کامل فقراء کی ابتدا ہوتی ہے۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، اے دنیا تا ایک بت خانہ، مت کوئی استے وسے ہو۔ اس بیت میں لفظ وسے استعمال ہوا ہے، یعنی اعتبار۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا تو ایک بت خانہ ہے، اس پر کسی کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں اس دنیا کو بت خانہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس دنیا پر کسی کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں ایک مقام پر دنیا داری کی قید میں پھنسے ہوئے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کی قید میں پھنس جاتے ہیں ان کے وجود کے اندر شیطانی خطرے، وسوسہ، نفسانی وہم، ہرس، حسد، طمع، لالچ اور تکبر ڈیرے جما لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انا، تکبر و غرور کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق کے راستہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرماتے ہیں، موت فقیری جیسے راوے، باہو معلم تسے ہو۔ اس بیت میں لفظ جیں سر کا تذکرہ کیا گیا، یعنی جس کے سر۔ دوسرا لفظ معلم ہے، یعنی معلوم۔ تیسرا لفظ تسے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اسی کو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کسی کے سر پر فقر والی موت آ جائے تب ہی ان باتوں کا اسے علم ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مگر جو ہستی اپنی حیاتی میں اپنے نفس امارہ کو مار لے وہی فقر کے مقام کو پا سکتی ہے، اور اسے ہی فقر کے راستوں اور مقام کا علم ہوتا ہے۔ عام لوگ یا عالم فاضل فقر کے مقام کی جانکاری نہیں رکھتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، فقیری درویشی کے 70,000 مقام ہیں۔ فقیر درویش جب تک ان 70,000 مقامات کی منازل طے نہیں کر لیتا، دیکھ نہیں لیتا اور کسی دوسرے کو اس کا تماشا نہیں دکھا لیتا، اسے درویش فقیر نہیں کہا جا سکتا۔ فقر کے 70,000 مقام ہیں، ظاہری علوم کے ذریعے تو فقر کے ایک مقام کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ فقر کے مقام کو فقراء ہی سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیات باہو کے بیت نمبر 91 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔